بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالی نے کروڑ نعمتیں ہمارے اوپر برسائی ہیں، جن نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتے. انسان کو تصور میں نہیں ہے اور اس کی سوچ میں نہیں ہے کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہمارے اوپر برس گئی. انسان آج کے زمانے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میری سمجھ کے مطابق اور میری عقل کے مطابق، میری ہوشیاری کے مطابق یہ سب چل رہا ہے. حالانکہ اس کی یہ سوچ اس کی نادانی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جیسے انسان کے اعمال زمین پر ہوتے ہیں، ایسے ہی فیصلے آسمان سے نیچے اترتے ہیں. جیسے اعمال نیچے سے اوپر جائیں گے، ویسے ہی آسمان سے اترنے والی نعمتیں، اترنے والی رحمتیں اسی کے مطابق ہوگی جیسا کہ زمین کا نظام چل رہا ہو. بہت سارے لوگوں کی سوچ ابھی کے زمانے کے اعتبار سے ماڈرن ہوتی جا رہی ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن دین، ماڈرن سوچ، ماڈرن خیالات. ہر ایک انسان جو ہے ماڈرن خیالات میں زندگی جی رہا ہے. یہاں تک کہ دینداری کے اعتبار سے سمجھداری رکھنے والے لوگ بھی اپنی سوچ کو ماڈرن خیالات کی طرف لے جانے کے چکر میں کہ بھئی ابھی ایسا نہیں، جیسا دیش ویسا دیش. لیکن قرآن کریم کے اندر اگر ہم جھانکیں گے اور دیکھیں گے اور اس کے اندر غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی زندگی کے لیے ایک رہبری ہے، رہنمائی ہے. اور اس قرآن نے کبھی بھی انسان کو ماڈرن دین کے اوپر یا ماڈرن خیالات کے اوپر چلنے کے لیے نہیں کہا ہے. دین کبھی ماڈرن نہیں ہو سکتا، سوچ کیسی بھی ہو جائے.
لیکن دین وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ دین کے اندر کوئی سمجھداری، کوئی فکر، کوئی آدمی کی سمجھ بوجھ یہ نہیں چلے گی۔ یہاں وہ چیزیں چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعے وحی قرآن کریم کے اندر جو نازل ہوا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، بتایا گیا ہے، وہی چلے گا۔ دنیا کا انسان ماڈرن دین کو اپناتے ہوئے اور زندگی کو ماڈرن کرتے کرتے اپنے ذہنی سکون اور اپنے دلی سکون کو ختم کرتے جا رہا ہے۔ اس کا دلی سکون ختم ہے، ذہنی سکون بھی ختم۔ کیوں؟ کہ اس کی زندگی کے اندر ماڈرن دین آ رہا ہے، اس کی زندگی کے اندر ماڈرن سوچ اور ماڈرن خیالات پکڑا ہے۔ ایسا نہیں، ایسا ہو۔ بعض لوگ علماء سے فتویٰ پوچھتے، ماڈرن سوچ دیکھو انسان، اور آدمی اس وقت تک پوچھتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی سوچ خیالات ماڈرن مسائل کے اعتبار سے ٹچ نہ کر جائے، تب تک کہ پوچھتا ہے۔ دیکھو نہ کوئی گنجائش نکل جائے، دیکھو نہ کوئی راستہ نکل جائے، اس وقت تک پوچھتا رہتا ہے۔ ایک سے پوچھے گا، پھر دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا، جب تک کہ اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا تب تک کہ وہ پوچھتا رہے گا۔ ماڈرن دین، ماڈرن سوچ، ماڈرن خیالات، تو یہ سب چیزوں نے کیا ہے، انسان کے دلی سکون کو، ذہنی سکون کو ختم کر دیا۔ اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا۔ اس راستے سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس راستے سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ وہ راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ سب سے آسان۔ ماڈرن خیالات میں جاؤ گے تو بہت ساری چیزیں دکھے گی، اور ان ساری ماڈرن سوچ اور ماڈرن خیالات کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز، اللہ کا ذکر۔ کتنا شارٹ ہے، اللہ کا ذکر۔ تم چاہے جتنا بھی سوچ لو، تم چاہے جتنی بھی فکر کر لو، لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر اگر تم اپنے دل کو سکون میں رکھنا چاہتے ہو اور دل اطمینان تمہارا حاصل کروانا چاہتے ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو ہی اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس سے تمہارا دل سکون حاصل کر سکے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے۔ قرآن کس کی زبان ہے؟ قرآن کس کی زبان ہے؟ کس کے اوپر نازل ہو؟ محمد الرسول۔ لانے والے کون؟ حضرت جبرائیل۔ اور کہنے والے کون؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے دل کو، اللہ کو یاد کرو گے تو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، ورنہ ایسے ہی تمہارا دل سلگتا رہے گا، سسکتا رہے گا، اور تم سوچ اور خیالات کی دنیا میں ایسے بگڑ جاؤ گے کہ تمہارے دل کو کہیں بھی اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ پریکٹیکلی طور پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر آدمی جو ہے دنیا کا کسی بھی اعتبار سے پریشان ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کو ستایا گیا ہو، پریشان حال ہو، دنیا میں بزنس کا بہت بڑا نقصان آ گیا، یا ذہنی اعتبار سے جو ہے فیملی کے اعتبار سے پریشان ہے، کسی بھی لائن سے آدمی پریشان ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر وہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اللہ کو یاد کرے گا تو وہ جو سکون اس کو یہاں پر ملے گا اور دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا۔ کیوں کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے ذکر کے اندر، میری یاد کے اندر تمہارے دلوں کا سکون چھپا ہوا ہے۔ اور دنیا کے انسان کو آج اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ سکون میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر سکے، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں کتنا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن زبان اس کی یہ لفظیات میں لگی ہوئی ہے،
दूसरी चीजों में लगी हुई है, फालतू बातें करने में लगी हुई है, किसी की मजाक उड़ाने में लगी हुई है। काश कि वही जुबान अल्लाह के जिक्र में होती कि अल्लाह का जिक्र क्या है, अल्लाह का जिक्र कोई मखसूस नहीं है। अल्लाह का जिक्र आप नवाफिल के जरिए से कर सकते हो, अल्लाह का जिक्र सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर कर सकते हो, अल्लाह का जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर भी कर सकते हो, अल्लाह का जिक्र तीसरे कलमे की तस्बीह सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी पढ़कर कर सकते हो। अल्लाह के जिक्र के लिए कोई मखसूस चीज नहीं है। अगर अल्लाह के जिक्र के लिए तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे जहनों को सुकून लाना चाहते हो तो अल्लाह का नाम किसी भी तरीके से लो, सिर्फ अल्लाह भी बोलोगे तो तुम्हारा वो जिक्र है। कोने में बैठकर, तन्हाई में बैठकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह इतना भी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून मिले। लेकिन इंसान कुछ नया लाओ ना मौलाना, क्या कहता है, कुछ नया जिक्र बताओ ना, कुछ नई तस्बीह बताओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब कोई दूर पर बात करने के लिए गए तो क्या फरमाया कि मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए कि जिसकी वजह से मैं तेरा तकर्रुब हासिल करूं, तेरा कुर्ब हासिल करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो हर एक इंसान पढ़ता है, मुझे तो कुछ मखसूस चाहिए, मखसूस खास तौर पर कुछ एडवांस चाहिए। फरमाया यही सबसे ज्यादा एडवांस है, इसी को पढ़ो, यही पढ़ो, क्योंकि ये आने वाली उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये खास चीज है, वही चीज तुम्हारे लिए। तो अल्लाह के जिक्र के साथ में आदमी अपनी जिंदगी को गुजारे, अल्लाह की याद के साथ में कुछ 24 घंटे में कुछ वक्त आप अल्लाह को दो, जिसमें न बीवी हो, न बच्चे हो, न कारोबार हो, न तिजारत, कुछ नहीं, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह, बातें करो अल्लाह से। बल्कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। बल्कि बंदा आदमी जब अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह के सामने जब अपने मसाइल को रखता है और अल्लाह के सामने उसकी याद करने के बाद में जब अल्लाह के सामने वो बातें करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी बातों का जवाब भी देता, उसको पता नहीं होता। लेकिन बंदे कुछ ऐसे होते हैं कि अल्लाह की याद के जरिए से उसका कुर्ब, अल्लाह तबारक व तआला से कनेक्शन उसका ऐसा मजबूत हो जाता है कि जब बंदा अल्लाह ताला से मांगता है तो उसके मांगने की वजह से बंदा अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है, और बंदा जो बातें करता है अल्लाह ताला से, उसकी बातों का अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्टली उसको जवाब देता है। बाद मरतबा आदमी मांगता है कि मुझे खुला चीज चाहिए, तो अल्लाह ताला के कभी तेरी वो जरूरत का वक्त नहीं आए, जब आएगा तब मैं दे दूंगा, टेंशन मत। बंदे का कनेक्शन अल्लाह की जात के साथ, आज दिल टूटे हुए हैं, वो दिल का कनेक्शन जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से टूट जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की दुनिया के साथ में लोगों के उसके जो कनेक्शन है उसको खत्म कर दे। इसलिए सबसे पहला जुमला यही है कि आदमी जब अल्लाह के साथ में सुलह कर लेता है, आदमी अल्लाह के साथ में जब अपने मामले को दुरुस्त कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ में जितने लोग होते हैं उन सारे लोगों के बीच में आपस में सुलह कर देते, सारे लोगों के। फिर उसको किसी चीज के काम की या किसी और चीज की जरूरत जब पड़ती है तो वो सामने जिसके दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सुलह करती है, तो उस सुलह के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला उसके काम को ऐसा बना देते हैं जैसा कि उसको उसका तसव्वुर और गुमान भी नहीं होता, ऐसे काम अल्लाह बना देते। इसलिए जिक्र की आदत हर एक इंसान जो है कुछ वक्त तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के जिक्र के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। और अल्लाह के जिक्र से बड़ी चीज कोई नहीं है। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, ये कुरान करीम के अंदर है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास में आए और पूछा
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ افضل آدمی کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ افضل آدمی کون سا ہے، بہترین آدمی، ٹاپ کیٹیگری کا آدمی، اچھے لیول کا آدمی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو ہلانے والا، یہ سب سے زیادہ افضل، ٹاپ کوالٹی اور اونچی کیٹیگری کا آدمی ہے۔ اور آج ہم کس کو بولتے ہیں؟ لیول دیکھا جاتا ہے نا آدمی کا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بوریوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں۔ اللہ کے عرش کا سایہ وہ کون کہ جن کے بارے میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مسجد میں بیٹھنے والا کیا ہے، پورے دن یہ ایسا کرنے والا، لیکن قیامت کے دن یہی لوگ آخرت کے اعزاز اور اکرام کو لے جانے والے ہوں۔ آج جو ہے وہ بوریوں پر بیٹھنے والوں کی کوئی ویلیو سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن آخرت والوں کا نظام بڑا عجیب ہے۔ آسمان سے جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس کا نظام بڑا عجیب ہے، بڑا الٹا ہے، ہم لوگوں کی سوچ، فہم اور اس کے گمان کے بالکل خلاف ہے۔ اسی لیے تو فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارے ذکر کے اندر ہی بھائی جو ہے تمہارے دلوں کا سکون ہے۔ اس سے ہٹ کر اپنی زندگی کے اندر کوئی اور چیز لے کر آؤ تو تمہیں سمجھ پڑے گی کہ دنیا کے حوادثات اور دنیا کے حالات اور دنیا کے تھپیڑے تمہارے کیسے مزے لیتی۔ اور آج ہر ایک انسان دنیا کے حالات اور اس کے تھپیڑے میں پریشان ہے، لیکن اللہ کا راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ جس مالک نے یوں کہا ہے کہ مجھے یاد کرو گے، دنیا کا کوئی انسان ابھی یوں کہے کہ دیکھ اپنے ساتھ میں رہے گا تو سیفٹی میں رہے گا۔ دنیا کا انسان اگر کسی چیز کا بھروسہ دلا جائے تو میرے ساتھ میں رہے گا تو سیفٹی میں رہے گا، تو آدمی کا سینہ کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو جاتا ہے بھائی۔ بڑے آدمی کا ہاتھ ہے اپنے اوپر، کیا کہتا ہے، بڑے آدمی کا ہاتھ ہے اور وہ ایسے آزاد ہو کر گھومے گا کیونکہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے سر پر بڑے آدمی کا ہاتھ ہے۔ ارے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہمارے سر پر سارے بڑے آدمی، سارے بڑی سپر پاور طاقتوں سے بڑی طاقتوں کا ہاتھ اگر ہم اس کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو وہ یوں کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ کام کرے گا، میں اس کا پیر بن جاؤں گا جس سے وہ چلے گا، میں اس کی سوچ بن جاؤں گا جس سے وہ سوچے گا۔ مگر بتاؤ اگر اللہ جس کا ہاتھ بن جائے کیا اس سے کوئی غلط کام ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی دنیا میں کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کیا اس کی سوچ سے کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے پیر کوئی غلط جگہ پر جا سکتے؟ نہیں جا سکتے۔ کیوں کہ اس کی سوچ کے ساتھ میں اللہ ہے، اس کے ہاتھوں کے ساتھ میں اللہ ہے، اس کے پیروں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ جب اس کے پیروں کے ساتھ اللہ، اس کی زبان کے ساتھ اللہ، اس کی سوچ کے ساتھ میں اللہ، تو اس سے کوئی غلط کام کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، ہماری سوچ کے ساتھ اللہ ہے، ہماری فکروں کے ساتھ اللہ ہے، ہمارے بولنے کے ساتھ میں اللہ ہے، لیکن اللہ کو اپنے ساتھ میں لینا پڑے گا۔ اسی لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے ایک تسبیحات جو ہے صبح شام کی بتائی ہے، 20 منٹ 25 منٹ لگتی ہے، زیادہ سے زیادہ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ، لیکن ان تسبیحات کی اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، ایک مرتبہ۔ ابھی آپ سبحان اللہ پڑھنے میں کیا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ پڑھنے میں آپ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو کبھی پتا ہے کہ میں یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح گھماتا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ سبحان اللہ کی تسبیح کو اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اب بتا جب تو بار بار اللہ کی پاکی کو بیان کرے گا، اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی جلال کو بار بار پکارتا رہے گا تو کیا اللہ تعالیٰ تیری طرف توجہ نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے. اب جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر کہتے ہیں دیکھو جی میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے, دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے, حمیدنی ربی میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تین جملے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد آدمی پڑھتا ہے, لیکن کبھی آج تک اس کے ذہن میں ایسا نہیں آیا کہ میں سبحان اللہ میں اللہ کی باتیں بیان کر رہا ہوں, الحمدللہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں, کبھی اس کے دل میں تصور نہیں آیا. اس لیے یہ تسبیح ہر نماز کے بعد تین تسبیحات میں ہر نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر تمہاری دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا. صرف آدمی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھے, تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا حل اس میں رکھا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر یہ تین تسبیحات ہر فرض نماز کے بعد جو تین تسبیح ہے سبحان اللہ کی 33 مرتبہ, الحمدللہ کی 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ, جس بندے کی زندگی کا یہ معمول بن گیا, کبھی بھی نہیں چھوٹا, سفر میں ہو یا حضر میں کہیں بھی ہو, ان تسبیحات کو اگر کسی نے نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو ایسا سہل اور ایسا آسان بنا دیں گے کہ آدمی کے لیے وہ سارے کام ایسے آسان بن جائیں گے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے یہ کام بن کیسے گئے. اللہ تعالیٰ اس کے ہر کاموں کے کفیل بنے, اس کے ہر کاموں کے ذمہ دار بنے. اس لیے آدمی جو ہے یقین کے ساتھ اور ہر ایک عمل کا جو تعلق ہے سسٹم نظام وہ یقین کے ساتھ میں, کوئی بھی عمل کیا ہے اس میں یقین کے ساتھ, اور ہر یقین کی کیٹیگری کا ایک لیول ہے. اگر کوئی عمل آپ نے شروع کیا ہے, جیسے ہر نماز کے بعد میں آپ نماز پڑھنے کے بعد میں تسبیح پڑھ رہے ہو, تو اس کو اثرات اور اس کے ثمرات کا نتائج جو ہے وہ 40 دن کے اوپر پابندی کے ساتھ, ایسا نہیں کہ جب وقت ملا تو پڑھ لیا اور جب وقت نہیں ملا تو چھوڑ دیا, پابندی کے ساتھ آپ 40 دن اس عمل کو کر کے دیکھو, اس کے اثرات آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے, اس کے پھل آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے, چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے کام کو ضرور بناؤں گا. آدمی جو ہے کرنا شروع کرے, تو اس لیے نیت کرے ہر آدمی کہ ہم اللہ کے ذکر کو, اللہ کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر بسائیں. سب سے تھوڑا سا وقت, زیادہ نہیں, اپنے کاروبار میں سے بھی وقت نکال دو, لیکن آدمی جب ایک وقت اس کی زندگی اس کے 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب آدمی سکون سے بیٹھا ہوتا ہے, دماغ جو ہے پوری دنیا سے خالی کر کے بیٹھا ہوتا ہے, بس اب بہت ہو گیا آج کا دن دکان کا, بہت ٹینشن لے لیا, ادھر کا پیمنٹ, وہ ویپاری کا پیمنٹ, جس کو کہنا, اور بیوی کا فون آ رہا ہے, بچوں کا فون آ رہا ہے, یہ لانا ہے وہ لانا ہے. لیکن ایک وقت آدمی کا ہوتا ہے جب آدمی سکون سے بیٹھا ہوتا ہے بالکل فری, وہ فری وقت میں جو ہے آدمی تھوڑا سا وقت جو ہے اللہ کو دے دے. وہ تھوڑے سے وقت میں جو آدمی اللہ کو دے دے گا نا, اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارے دلوں کو سکون دے گا, جو تمہارے دلوں کو اطمینان دے گا, وہ دنیا کی ساری سپر پاور طاقتیں مل کر اور دنیا کی ساری جہانوں کے روپے خرچ کر کے وہ آپ کو نہیں ملے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ میرے ذکر کو, میرے کو یاد کرو گے تو جو ہے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. اور پھر یہ بھی بتایا آگے وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر, کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے. سکون کی کوئی چیز اگر ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر, کہ اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بعض مرتبہ
بعض مرتبہ آدمی کے اعمال اور اس کے اخلاص کی برکت سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ذکر سے بھی بڑھتی ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا۔ اسی لیے تھوڑا سا وقت اپنا نکال کر سکون میں، تنہائی میں اللہ کے گھر میں آتے ہم لوگ۔ بعض لوگوں کی ایسی عادت بن گئی ہے کہ سب سے آخر میں آنے کا اور سب سے پہلے بھاگنے کی فراق میں رہنے۔ کیوں بھائی؟ کروڑوں کے حساب چل رہے ہیں، سب سے آخر میں آنے کا اور سب سے پہلے گھر جانے کے فکر میں۔ بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ابھی امام صاحب کا ایک سلام ہوا، دوسرے سلام کر کے تو وہ کھڑا ہو کر باہر نکلنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگ، اللہ کو ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا پڑھو لیکن سکون کے ساتھ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو، اور اللہ کو جیسا یاد کرنا ہے، جیسا حق ہے۔ بھائی ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، بیوی کا ایک حق ہے، بچوں کا ایک حق ہے، کاروبار کا ایک حق ہے، تو پھر اللہ کا بھی تو ایک حق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا بھی تو ایک حق ہے، اس کو بھی یاد کرنے کا ایک زمانہ ہے۔ تو جیسے بیوی بچوں کے لیے ایک وقت دے رہے ہو، کاروبار کے لیے ایک وقت دے رہے ہو، ایسے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ایک وقت دو۔ دیکھو فرائض جو اپنی جگہ پر ہے وہ فرائض اپنی جگہ پر ہے، 5 وقت کی نماز وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن حق دینے کی جب بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو جتنا ایکسٹرا دو گے نا، جتنا اللہ کو ایکسٹرا یاد کرو گے، اتنی ہی تمہاری زندگی کے اندر برکت آئے گی۔ اور عمر کے بڑھانے کے اعتبار سے، آدمی کی زندگی کے اندر برکت کے اعتبار سے اللہ کے ذکر سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا ہوا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کی عمر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے بڑھ جاتی ہے، کہ جتنا آدمی اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو جتنی حرکت دیتا رہے گا اور اس کی زبان جتنی اللہ کے ذکر میں رطب اللسان کہا کرے گی، اللہ کو جتنا یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستی اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائیں گے۔ تندرستی، جس تندرستی کے لیے آدمی ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اور اس کے ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عمر اور دوسرا صحت اور تندرستی جو ہزاروں نعمت سے بڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد کے اندر اس کو عطا فرما دے۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ اللہ کے ذکر میں تھوڑا وقت دیں گے، اللہ کی یاد میں تھوڑا وقت دیں گے، اور کچھ کام جو نہیں بن رہے ہیں، اگر نہیں بن رہے ہیں تو نہ بننے کی کچھ وجہ ہے کہ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے۔ اللہ کو یاد کریں گے تو دلوں کے اندر، زندگی کے اندر چین، سکون، اطمینان اور ساری چیزیں جو ہے ہمیں عافیت کے ساتھ میں ملتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔